لیکن یہ ہے کہ نیپا کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ بہت ہی زبردست. لائف نیپا بولتے ہیں ناپا بولتے ہیں؟ ناپا بہتر ہے. تو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی میں نے سیکھی وہاں پر جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں سیکھی تھی. حالانکہ میں 2 ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد وہاں پر گیا تھا. پروفیشنل ایکسپیرینس میرا بہت زیادہ تھا. آپ سیکھنے کیا گئے تھے؟ آپ اداکاری سیکھنا چاہتے تھے؟ بالکل بالکل. تو جب میں وہاں پر گیا تو مجھے لگا کہ یہ اداکاری آسان سا کام ہو گیا. ہم جائیں گے، اسکرپٹ پڑھیں گے، یاد کریں گے ڈائلاگز اور اداکار بن جائیں گے. اداکار بننا جو ہے وہ اس طریقے کا ایک پروسیس ہوگا. تھوڑا بہت سکھا دیں گے وہ کہ ڈائلاگ ڈلیوری کس طریقے سے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. شاہ رخ خان کی طرح کرنی ہے. بس تھوڑا سا یہ کر لیں گے. اس طریقے سے کیا ہے یار، یہ ہو جائے گا. تھوڑا سا نیچرل ٹیلنٹ ہے کچھ، وہ سکھا دیں گے، بس اداکار بن گئے. اب جب وہاں پہنچے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھانا شروع کی، جس کا آغاز سانس لینے سے ہوا کہ آپ کو سانس لینا سیکھنا چاہیے، کیونکہ سانس ہم صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے. میں نے کہا یہ پاگل واگل ہو گئے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو باڈی موومنٹ، پوسچر، مطلب آپ کی باڈی کے ایک ایک مسل کو کنٹرول کرنا، اور الفاظ کا صحیح تلفظ، ان کی ادائیگی. تلفظ تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پھر آواز کا تھرو، کیونکہ تھیٹر ساری دنیا میں اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بغیر مائک کے ہوتا ہے، تو وہ تھرو ہونا چاہیے. وہ تھرو کیسے بہتر ہوگا، اس کے لیے سانس لینا آنا چاہیے. یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد تھیوریز، ایکٹنگ کی تھیوریز. ایکٹنگ کی بھی تھیوری ہوتی ہے. مطلب میں کل ہی اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا ایکٹنگ کی بھی تھیوری. پڑھنے کی تو چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے، لیکن پڑھنی پڑتی ہے. یہ تو اس میں کیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا کتابیں جب پڑھی ہم نے کہ ایکٹنگ تھیوریز کیا کیا ہیں، کون کون لوگ تھے، کیا کیا انہوں نے تھیوریز دی، کیا کیا میتھڈز ہیں، تو وہ تو تھیوری کے ایگزام بھی ہونے لگے وہاں پر. ہسٹری آف دا ورلڈ بھی پڑھ رہے ہیں. ساری چیزیں جب پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا لگتا ہے. 3 سال نے مجھے لگا کہ ہاں میں تو اداکار بن سکتا تھا. پھر مجھے لگا کہ نہیں یار یہ مشکل کام ہے. مطلب میں آئی واز ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس دیر. اور آپ نے تھیٹرس کیے ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور مطلب ضیاء صاحب کی ڈائریکشن میں بھی، راحت صاحب کی ڈائریکشن میں بھی، تمام جو لیجنڈز جن کو ہم کہیں ان کے ساتھ، طلعت حسین صاحب کے ساتھ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ کام بہت مشکل کام ہے. ایک مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد بھی مجھے یہ احساس ہے کہ ہاں یہ کام مشکل ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ بس کوئی بھی کر لے گا. نہیں. ون آف دا فائنسٹ میموریز آپ کی کون سی تھیں نیپا کے دور پہ؟ ایک تو مجھے پتا ہے، وہ اس پر میں الگ ڈسکس کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ الگ ہوگی. لیکن جو فائنسٹ میموریز جس کو میں کہوں نا، روزانہ آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں اور سن کر ان کی باتوں کو، ان سے سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی میموری کوئی ہو نہیں سکتی. مطلب یہاں پر لوگ ضیاء صاحب کی پرفارمنسز سننے کے لیے 5-10 ہزار روپے کے ٹکٹ خریدتے ہیں، اور 1 گھنٹے کی ان کی ایک ریڈنگ یا اوریٹری پرفارمنس ہوتی ہے. ہمارے سامنے روزانہ 2 گھنٹے کی کلاس میں یہی ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے. کلاس دیتے تھے؟ جی بالکل بالکل. اور کلاس بھی لے لیتے تھے. بات یہ کہ انگریزی اور اردو دونوں، اور دونوں ہی شاندار ہیں. کمال. ابے بھائی بالکل. تو جب کیا پڑھاتے ہیں وہ انہوں نے ڈکشن بھی پڑھایا، اوریٹری اسکلز بھی پڑھائی. ڈکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈکشن سے مراد یہ کہ آپ کس طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں الفاظ کی. تو وہ ابھی سوچو، میں یہ پڑھ رہا ہوں ضیاء محی الدین صاحب سے جی کہ آواز کی ادائیگی کس سے کرنی ہے، الفاظ کی ادائیگی ہاں کیسے کرنی ہے. بالکل. یہ تو خواب والا سین ہے یار. جی کہ بالکل. پاکستان کے بیسٹ ایسے دنیا انسان میں کو، بیسٹ لیجنڈ، ون آف دا بیسٹ، جی کہ مارگن فری مین کے ساتھ کھڑا کر دیا ہم نے کہ بھائی یہ لیول ہے. ہاں دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے، دونوں ٹاپ ناچ کرو ہے بھائی، اس سے سیکھو. اور یہ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی آواز ہے نا اس وقت، میرے اپنے اوپینین کے مطابق ضیاء محی الدین صاحب پورے ساؤتھ ایشیا میں آواز بھی، انداز بھی اور آواز بھی، اور یہ لیول ہے. اور وہ انسان آپ کو پڑھا رہا ہے، ماسٹر کلاس دے رہا ہے اس بات کی کہ بولنا کیسے ہے. اور وہ بولنا جب سکھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بول کے دکھا رہے ہیں. وہ پرفارمنس ہے ان کی روزانہ. انہوں نے کوئی پیس لیا، کوئی پوئٹری کا لیا پیس یا کوئی پروز کا پیس لیا انہوں نے، اور سب کو دے دیا پرچہ لا کر کہ جی آپ ذرا پڑھیں. اب ہر شخص اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہا ہے، وہ اس انداز کو بہتر کرتے جا رہے ہیں، اس کی غلطیاں بتاتے جا رہے ہیں. تو 20 اسٹوڈنٹس ہیں، اگر 20 لوگوں نے پڑھا تو ہمارے سامنے 20 طرح کی غلطیاں آئیں. انہوں نے 20 طرح کی غلطیوں کو صحیح کیا. تو یہ ایک پروسیس ہو. اور پھر اس کے بعد وہی پیس انہوں نے ہمیں پڑھ کے سنایا. تو جب انہوں نے پڑھ کے سنایا تو ہم کہتے تھے آؤٹ آف دس ورلڈ. سو بیوٹیفل. یہ کیا چیز ہے، کہاں یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم. سو بیوٹیفل.
اور وہ الگ ہی انداز ہے, الگ ہی چیز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور پہنچ سکتا ہے اس لیول تک, لیکن پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ بنائے اور بنانے تو بہتر تو ہو سکتا ہے, لیکن محنت, شدید محنت وہ چاہیے. جس کام میں جت جائیں آپ, اس کام کو بس اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں.